بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلانے اور اس پر پھر ووٹنگ کرانے کا جو مرحلہ قریب آ رہا ہے تو معاملات جو ہیں وہ کھل کر واضح بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک اظہار تو پرسوں 2 روز قبل اسپیکر پنجاب اسمبلی اور کاف لیگ پنجاب کے صدر چودھری پرویز الہی کی جانب سے دیا گیا انٹرویو تھا، جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے سارا کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کیسے ابھی تک ان کو نیپیاں پہنائی جا رہی تھیں، اور وہ خود وہ ان کو نیچے اتاریں گے بچے کو تو وہ چلنا سیکھے گا، جب اگر آپ اس کو نیپیاں ہی اس کی بدلاتے رہیں گے تو وہ نہیں سیکھے گا۔ تو دوسری پھر انہوں نے گزشتہ روز بھی انٹرویوز دیے ہیں 1-2، اور اس میں بھی انہوں نے مزید جو ہے عمران خان کے حالات ہیں ان کو انہوں نے کھول کر بیان بھی کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی جو منحرف ارکان ہیں وہ ان کا ایک گروپ 10 کے قریب 10, 11, 12 جو بھی ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور ان میں سے 1-2 لوگ ہیں جو آزاد حیثیت سے گزشتہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور باقی لوگ PTI کے ٹکٹ پر لڑے تھے، اور کچھ اس میں سے ریزرو سیٹوں پر خواتین بھی ہیں اور کچھ اقلیتی ارکان بھی ہیں۔ تو وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ ہم عمران خان کو عدم اعتماد کا ووٹ ان کے حق میں نہیں دیں گے اور ان کے خلاف ہی ہم ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید احمد صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ تک مسئلہ صاف ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بڑی خبریں دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور 2 روز قبل جو پرویز الہی نے انٹرویو دیا تھا ہم نیوز چینل کی اینکر کو اور مہر بخاری کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رشید جیسے لوگوں کو عمران خان کو سمجھانا چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو آج انہوں نے انٹرویو دیا تھا، پھر انہوں نے سندھ کے حوالے سے کہا کہ DIG ہیں مقصود میمن صاحب ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں اور 300-400 بندہ پولیس کا سندھ سے آیا ہوا ہے اور سندھ ہاؤس میں ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اور یہ باتیں گزشتہ روز عمران خان نے شاید جو سوات سید الشریف میں جلسہ کیا تھا گرازی گراؤنڈ میں، وہاں پر بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھیں کہ سندھ ہاؤس میں اراکین کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج یہ دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم 2-3 بجے کے قریب یہ معاملہ شروع ہوا، جب ڈان نیوز کے اینکر پرسن ہیں ایک مبشر زیدی صاحب، انہوں نے کہا کہ آج منحرف اراکین جو ہیں وہ رات کو اپنا حکومت کے خلاف ووٹ دینے کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر معاملات شروع ہو گئے، اور پھر سارے ٹی وی چینل، حامد میر صاحب، آسمہ شیرازی صاحبہ، ندیم ملک صاحب اور اس طرح دوسرے اینکر سارے وہ پھر سندھ ہاؤس پہنچ گئے، اور وہاں پر لوگوں سے انہوں نے انٹرویوز کیے، پھر لوگ کھل کر سامنے بھی آ گئے۔ جو لوگ سامنے آئے ان میں راجہ ریاض احمد خان فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی ہیں PTI کے، اس کے بعد ملک نواب شیر وسیر صاحب بھی فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اس کے بعد ملتان سے احمد حسین ڈہر صاحب، اس کے علاوہ ملک محمد قاسم نون صاحب، پھر مخدوم زادہ باسط سلطان بخاری صاحب مظفر گڑھ سے، پھر ریاض محمود خان مزاری صاحب راجن پور سے، پھر اس کے علاوہ ایک خواجہ شراز محمود صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان سے، اور اسی طرح پھر
ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی صاحب ہیں، وہ اقلیتی رکن ہیں پی ٹی آئی کے، اقلیتی سیٹ پہ وہ منتخب ہوئے تھے۔ پھر ایک ان کی خاتون رکن ہیں وجیہہ اکرام صاحبہ، اور ایک شاہد نصرت پٹھان صاحبہ، اور یہ لوگ سارے پھر سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے پھر انٹرویوز بھی دیے ہیں، اور کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز میں جو ان پر جو مولانا فضل الرحمان کے دو اراکین اسمبلی تھے، جمال الدین صاحب اور صلاح الدین صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان کے جو کچھ اراکین آئے ہوئے تھے، فورس ہے ان کی کو پاسبان فضل الرحمان کی JUFA کی، تو اس کے یارڈ میں آپریشن کروایا گیا اور ان کو 15-20 بندوں کو پکڑا گیا، پھر ان کو دوسری صبح ہونے سے پہلے چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ اراکین سارے جو ہے نا وہ سندھ ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں، جو کہ پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس، ہر تمام صوبوں کے ہاؤسز ہیں یہاں پہ ریڈ زون میں ہیں۔ تو یہ سارے لوگ سندھ ہاؤس میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ایک رکن کا میں نام بھول گیا ہوں، نور عالم خان صاحب ہیں، وہ پشاور سے PTI کے MNA ہیں۔ تو یہ سارے لوگ وہاں پہ ہیں، اور PP کے لوگ بھی وہاں پہ تھے، تو ان کے پھر مختلف ایکٹیویٹیز بھی دکھائی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ تو ناظرین، آج جو رمیش کمار صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور انٹرویوز بھی دیے، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا اور بتایا کہ 33 کے قریب اراکین PTI کو چھوڑ چکے ہیں، اور دوسری جماعتوں سے ان کی بات چیت بھی ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 3 وفاقی وزیر بھی شامل ہیں جو PTI سے ہیں، اور ایک وفاقی وزیر انہوں نے کہا کہ خاتون بھی جو ہیں وہ بھی چھوڑ کر آنے والی ہیں، اور ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ملک جو ہے نا وہ معاشی طور پر بھی تباہ ہو گیا ہے، اور جو فورن افیئرز کے معاملات ہیں، پاکستان دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، اور اگر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی وہ پاکستان کا قرضہ 24,000 اور 30,000 ارب PTI اور نون لیگ PP اور نون لیگ نے پہنچایا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب بتائیں کہ آج وہ قرضہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو ایک ان کے ساتھ آج واقعہ بھی ہوا ہے کہ دنیا نیوز کے جو اینکر ہیں کامران شاہد صاحب، ان کے پروگرام میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ہیں، ان کو اور رمیش کمار کو لائن پہ لیا ہوا تھا۔ تو اس میں جو ہے نا جو لوگوں نے ان کی ویڈیو کلپ چلائے ہیں، اس میں بیپ بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 3-4 دفعہ وہ ایک گالی دیتے نظر آ رہے ہیں شہباز گل صاحب ڈاکٹر رمیش کمار کو۔ تو میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے PhD اسی میں حاصل کی ہوئی ہے، اسی سبجیکٹ میں، کہ لوگوں کو گالیاں دینی ہیں، لوگوں کے برے برے نام رکھنے ہیں، اور آپ امریکی شہریت بھی رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی پاکستان سے پیار محبت ہے تو وہاں کی شہریت چھوڑ کے ادھر آئیں نا۔ اور آپ اگر اتنے ہی بڑے وہ لیڈر ہیں، چیمپئن ہیں، تو ابھی چلو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں مئی میں پنجاب میں، تو کوئی کونسلر کا الیکشن لڑ کے ذرا دیکھ لیں کہ آپ وہاں سے کونسلر بھی بن سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ جیسے لوگوں نے عمران خان کو تباہ کیا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک بے شک وہ اقلیتی رکن ہیں، لیکن وہ جب شامل ہوئے تھے تو عمران خان ان کے خود گھر گئے تھے۔ اگر وہ چور ڈاکو تھے، سارا کچھ تھا، تو آپ نے پہلے ان کو شامل اپنے ساتھ کیوں کیا ہے؟ تو ایسی باتیں ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز اور گریز کریں کہ آپ نیشنل میڈیا پہ آ کے ساری دنیا دیکھتی ہے اور آپ لوگوں کو سرعام گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ کی تربیت ہے۔ میں نے آج تک وزیروں مشیروں پہ کسی پہ کوئی بات نہیں کی، میں عمران خان صاحب کے خلاف بات کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، کوئی مجھے اس سے نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن یہ وزیر مشیر جو فواد چودھری صاحب بھی وہ تضحیک امیز انداز میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جس طرح وہ ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کوئی بچپن میں کوئی گلی ڈنڈا کھیلتا رہے ہیں، یا وہ ان کے کوئی چاچے مامے کے بیٹے ہیں، کوئی اس طرح ہیں، تو
حالانکہ یہی فواد چودھری صاحب پی پی میں بھی پہلے رہ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کل کو دوبارہ بھی ادھر ہی چلے جائیں، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پھر نواب شیر وزیر صاحب نے بھی انٹرویوز دیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حلقے کے عوام نے کہا تھا اور کہا تھا کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے، میں تو 30-40 سال سے پی پی میں تھا، تو ہم نے کہا جو عمران خان صاحب نیا پاکستان بنا رہے ہیں، تو جو انہوں نے پاکستان بنایا پھر اس کے بعد لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی ہے، اور بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت، گیس ہمارے حلقے میں بند کر دی ہے، یہ چیزیں انہوں نے بتائیں۔ اس کے بعد جو مخدوم زادہ باسط سلطان بخاری تھے، انہوں نے کہا کہ پیسے لینے تو دور کی بات ہے، ہم تو آزاد میں رکن منتخب ہوا تھا اور پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، نہ میں نے وزارت مانگی اور نہ میں نے کچھ مانگا ہے۔ پھر اس کے بعد ریاض محمود مزاری صاحب کا کہنا تھا کہ ہم تو 3-4 ہمارے مطالبات سے ہم صوبہ معاذ بنے تھے، جنوبی پنجاب صوبہ معاذ، اور اس صوبہ بنانے کا ہمیں وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم اپنے علاقے کی ترقی چاہتے تھے، یہ ہمارے مطالبات تھے، تو کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا ہے۔ پھر جو تھے قاسم نون صاحب، رانا محمد قاسم نون صاحب ہیں ملتان سے، وہ سابق دور میں نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے پچھلی حکومت میں، اور پھر وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں 18 میں شامل ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ملک کی حالات دیکھ لیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے اور پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ وجیہہ اکرم جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹوں پہ، تو انہوں نے بھی جو ہے نا نجی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا کہ میں پہلے لوگوں کے جب غمی خوشی ہوتی تھی تو لوگوں کے پاس جاتے تھے اب ہم تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ عمران خان صاحب باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس پر عمل، انہوں نے تمام اراکین کا کہنا تھا کہ وہ باتیں کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ وجیہہ اکرم کا کہنا تھا کہ ہم اب لوگوں کے غمی خوشی میں شریک ہونا بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم 2 وقت کی روٹی کس طرح پوری کریں، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ نور عالم صاحب نے بھی کہا کہ میں ووٹ جس کو بھی دوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ 63 کیا ہے اور نااہل ہو جاؤں گا، تو اس میں پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نااہل ہو جاؤں گا، پھر میں جیتوں نہ جیتوں لیکن میں ووٹ اپنی مرضی سے ہی دوں گا، اور اپنے حق کے لیے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی جاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلمہ طیبہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام لے کر قسم کھا کر کہا ہے کہ میں مسلمان نہ ہوں اگر میں نے کوئی ایک پیسہ بھی لیا ہو۔ حالانکہ یہ جو حکومت والے وزیر اعظم صاحب اور فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب سارے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ 20 کروڑ کا کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 60 کروڑ، کوئی 18 کروڑ 16، جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کسی رکن نے نہیں کہا کہ ہم جی کو پیسے لے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی وہاں تک بات۔ اب میں آ جاتا ہوں راجہ ریاض احمد خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے، اگر مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکٹ دیا تو اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو لوگوں کے فون آ رہے ہیں، نون لیگ انہیں یقین دہانی کرائے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، مطلب وہ ان کو ٹکٹ کی یقین دہانی کرائے۔ اگر خواجہ آصف کے بجائے کوئی اور بندہ ٹکٹ مانگے گا تو اس کو ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ عثمان ڈار سمیت بہت سارے لوگ اس حمام میں ننگے ہیں۔ یہ راجہ ریاض احمد خان کا کہنا تھا اس سوال پر کہ کیا عثمان ڈار بھی نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اگر ان کو بھی ٹکٹ دے دیا جائے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ کے پاس اپنے بہت سے بندے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا، تو اس لیے وہ سب کو تو نہیں ایڈجسٹ کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اور اس جلسے سے ہو کر ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو 27 مارچ کے جلسے میں جانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں۔
اس کے بعد منحرف پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ملتان سے احمد حسین ڈہر صاحب، انہوں نے بھی حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے چارج شیٹ عمران خان کے خلاف بھی لگائی اور عثمان بزدار چیف سیکرٹری پنجاب سب کے خلاف انہوں نے لگائی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، پہلے میں 2018 سے 3-4 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور میں جو بھی بات ہوتی تھی عمران خان کے پاس جاتا تھا، یہ وہ بات سنتے تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب تو جو ہے نا وہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پنجاب حکومت کے خلاف تحریری ثبوت ان کو دیے کہ جی لینڈ ریکارڈ میں کیا ہو رہا ہے، پولیس میں کیا ہو رہا ہے اور دیگر محکموں میں کیا ہو رہا ہے، چیزیں ساری دیں۔ انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیجا، وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے پاس بھیجا، چیف سیکرٹری نے مجھے وزیر اعلیٰ کے پاس بھیجا۔ میں وزیر اعلیٰ کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرح وزیر اعظم نے مجھے بھیجا تھا چیف سیکرٹری کے پاس، تو چیف سیکرٹری نے بھی میرا کام نہیں کیا ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو ان کو جو باتیں بتائیں تو پھر ان کا کہنا تھا کہ راجہ ان کا احمد حسین ڈہر کا کہنا تھا کہ میری بات سن کر عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ 10 منٹ تک ہنستے رہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ وہ کتنے خوش ہوئے کہ وزیر اعظم کا جو حکم تھا وہ چیف سیکرٹری نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو اس پر وہ 10 منٹ ہنستے رہے۔ تو احمد حسین ڈہر صاحب نے بھی کہا کہ میں پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہوں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 100 خامیاں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ میاں محمد شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ تو یہ بات سب سے بڑی جو احمد حسین ڈہر نے کہی، خوشی کی۔ تو یہ حالات ہیں آج کے جو میں نے ناظرین آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹرویو دیا ہے ندیم مالک کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں 182 سے 190 تک ووٹ ڈالے جائیں گے تحریک عدم اعتماد کے حق میں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جی وہ کب آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف محب وطن پاکستانی ہے، پاکستان ان کا وطن ہے، وہ جب دل کرے پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو ایک اور بھی تھی لندن میں نواز شریف صاحب کی کچھ تھی، وہ اپنے دفتر آئے تھے، دفتر سے گھر جا رہے تھے، تو میڈیا کے لوگوں نے سوال بھی کیے ان سے کہ جی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہو رہی ہیں اس پر کیا کہیں گے، تو انہوں نے اس پر کوئی خاص جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر پھر انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور وہ چلے گئے اپنے گھر کے لیے۔ اور ایک اور بات، ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب نے بھی آج انٹرویو دیا ہے عاصمہ شرازی صاحبہ کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاف لیگ کا کوئی ہمارا ضروری نہیں کہ جی کاف لیگ جو فیصلہ کرے گی ہم بھی وہی کریں، ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تمام باتیں چل رہی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، تحریری معاہدہ بھی ہوگا۔ تو انہوں نے خواہش کا اظہار دبے لفظوں میں شاید کیا ہے کہ گورنر شپ جو ہے اگر ایم کیو ایم کو دی جاتی ہے، اور دیگر انہوں نے کہا کہ جی اگر آئی جی انٹیریئر سینس سے ہے تو ڈی آئی جی شہری علاقے سے ہونا چاہیے، اور چیف سیکرٹری اگر وہاں سے ہے تو اس طرح انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں۔ چیف سیکرٹری اگر دیہی سینس سے ہے تو پھر کمشنر کراچی جو ہے وہ شہری سینس سے ہونا چاہیے، اور ان کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں۔ اور مجھے تو توقع ہے کہ تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی خان صاحب کو چھوڑ جائیں گی اور آخر پہ خان صاحب اکیلے ہی بچیں گے، اور پھر جو بھی 1.5 سال رہتا ہے 1.25 سال رہتا ہے وہ مدت پوری ہوگی اور خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے اور لوگوں کو پھر وہ گمراہ کریں گے کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور میں کام کرنا تھا میں نے تو مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور آخر پہ آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ دوبارہ کہہ دوں کہ میرا چینل آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ شکریہ۔